بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واقف ہیں اس راز سے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ بے پناہ سادات کرام، ذی احتشام علماء کرام، عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے، اور ہم سب اس پاکیزہ اور مقدس سادات کرام کے آستانے پہ حاضر ہیں، اور آج ہم اس عظیم اور مخلص ہستی حضرت قبلہ پیر سید خالد لطیف شاہ صاحب قدس سر العزیز کی بارگاہ میں انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آقا کا ارشاد گرامی ہے کہ میری نسل میری پشت سے پیدا ہوئی، علماء میرے سینے سے پیدا ہوئے۔ ہم سینے والوں کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور پشت والوں کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ سید کون ہوتا ہے؟ میرے استاد محترم حضور غزالی زماں راضی دوران امام اہل سنت غزالی زماں کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے سید کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کے جسم میں علی پاک کا خون ہو اور زہرا پاک کا شیر مقدس ہو۔ علی پاک کا خون اور مخدومہ کائنات کا شیر مقدس جس وجود میں ہے وہ سید ہے۔ علی پاک کی اور بھی اولاد ہے، وہ سید نہیں کہلاتے۔ سید وہی کہلاتے ہیں جن کا تعلق ان دونوں ہستیوں سے ہے، وہ سید ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، سید کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جائے تو وہ سید رہ نہیں سکتا۔ یہ اصول شریعت ہے، اصول قرآن ہے۔ سید کبھی اگر بد عقیدہ ہو جائے تو سمجھ لو یا علی کا خون بگڑ گیا یا زہرا کا دودھ بگڑ گیا، نہ وہ بگڑ سکتا ہے نہ یہ بگڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بگڑ جائے تو وہ مصطفیٰ کی نسل سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اور اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو پاک کیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی نسل اونچا بولی، ہمارے نبی کا گھرانہ، حضور کی اہل بیت، سرکار کی آل اولاد۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ امام اہل سنت نے کس انداز میں کیا، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ کیسا بہترین ترجمہ فرمایا، پورے تفاسیر کو، تشریحات کو، عقیدے کو ایک ہی شعر میں جمع کر دیا، اور قرآن پاک کے ترجمے کو کہ آقا تیری نسل پاک۔ بلند آواز سے ذرا کہہ دیجیے۔ لوگ تو فقط 12 پہ روک کے یا 55 پہ روک کے، اعلی حضرت نے کہا عرض کی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی پوری نسل کو پاک مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی ساری نسل، بچ گچ کے کہیے، ہمارے نبی کی ساری نسل ہر پلیدی نبی کے گھرانے سے دور ہے، ہر پلید نبی کے گھرانے سے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں اہل بیت کے خلاف ہے، فلاں اہل بیت کے خلاف ہے۔ بھائی اللہ پاک نے قانون بنا دیا ہے کہ پلید اور پلیدی محمد کے گھرانے کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ جو نبی کی اہل بیت کے خلاف نظر آئے، سمجھ لینا کہ یہ اس کے اندر پلیدی ہے،
خبز ہے، اس لیے رب کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کی آل سے اسے دور رکھا ہوا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، ہر پیر، ہر فقیر، ہر غوث، ہر قطب، جتنے بھی مناظر اور مراتب رکھنے والے لوگ ہیں، یہاں آ کے پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہر بیٹا آتا ہی پاک ہے، ہمارے نبی کا ہر بیٹا آتا ہی پاک ہے، اور سب کو حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے، چودھری ہے، خان ہے، سردار ہے، مار ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، حکم ہے کہ پلیدی سے دور رہو، خان صاحب پلیدی سے دور رہو، مفتی صاحب پلیدی سے دور رہو، علامہ صاحب پلیدی سے دور رہو۔ جب محمد عربی کے گھرانے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے خبردار پلیدیوں، محمد کے گھرانے سے دور رہو۔ یہ بچے کیا بولوں گے؟ تشریف رکھتے ہیں۔ کرم والا کرم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس سال کی، اسلامی سال کی پہلی رات، اور اتنی عظمتوں والی رات، اتنی برکتوں والی رات، کہ اتنے محبوبان خدا اور مقبولان خدا کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی یہاں آ کے کوشش کرتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں حضور سید کائنات فخر موجودات کی آل کا اللہ رب العزت نے یہ مقام بنایا ہے کہ سرکار کا ہر بیٹا آتا ہی پاک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی قانون ہے کہ ہر بندہ یہاں آ کے عزت عظمت پا کے، کوئی غوث بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے، یہاں آ کے بنتے ہیں۔ دو شخصیات وہ ہیں جو یہاں آ کے نہیں بنتی، بلکہ خدا بنا کے بھیجتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی ذات ہے، ایک سید کی ذات ہے۔ اور جو یہاں ان جناب والا کوئی یہاں کے کوشش کرتا ہے، وہ جوتے کھاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ نبی بھی اللہ بنا کے بھیجتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت حضور سید کائنات کا ہر شہزادہ سید بن کے آتا ہے۔ تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا میں آپ کا مقام اور نام ہے، اور وہ فقط کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، نبی پاک کی ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ اور ہمارے لیے سبق ہے، اگر آپ بھی منصب اور مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سرکار دو جہاں نبی پاک تاجدار مدینہ کی ناموس اور حضور سید کائنات کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں۔ حضور قبلہ پیر سید خالد لطیف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کو اللہ پاک نے کے اعزازات اکمل اور کامل اور اکمل طریقے سے عطا کر دیے۔ سامعین محترم، آپ نے جس وقت چیلنج قبول کیا نا، اس وقت دو باتیں وہ خاص اہم تھی۔ آپ نے فرمایا بھی تو کہتا ہے کہ مناظرہ، ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ مناظرہ جو ہے وہ کلمی ہوگا، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہماری ایک مان لیجیے، کاغذ اور قلم میز پہ رکھ دیتے ہیں، نہ تیرے ہاتھ میں قلم ہوگا نہ مہر علی کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ مہر علی اپنے قلم سے کہے گا اکتب یا قلمی، اور تو اپنے قلم کو کہے گا اکتب یا قلمی۔ جس کا قلم خود بخود جلے گا محمد عربی کا غلام وہی ہوگا۔ فبوہت الذی کفر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا پیر صاحب سے کہیے مریض لے آتے ہیں، دم کر لیں، جس کے دم میں شفا ہوگی وہی سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسے کہو بچوں والی باتیں چھوڑ دیں، یہ مریض کیا ہوتے ہیں؟ مردے لے کے ہو۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، پلٹتے
دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام افسر. اس کا بھی اس کے پاس کوئی جواب. جس وقت 4-5 دن کے انتظار کے بعد جانے لگے نا, اسٹیشن پہ تھے اور لاہور والے آپ کو الوداع کر رہے تھے, تو وہاں 2 باتیں ہوئی. ایک نے کہا صاحب آپ تو تشریف لائے, مرزا نہیں آیا. تو آپ نے خوبصورت جواب دیا, فرمایا بدبختی تھی اس کی, نہیں آیا. اگر آ جاتا پھر کافر مرتد ہو کے نہ جاتا, محمد عربی کا غلام بن کے جاتا, کیونکہ حیدر کرار کی چوکٹ پہ آنا تھا, زہرا پاک کے رخت جگر کے پاس آنا تھا, حضور سید کائنات کے شہزادے کے پاس آنا تھا. آتا تو کچھ لے کر جاتا. اور ایک شخص اور نے کہا صاحب آپ نے تو پرسوں ترسوں دعویٰ بڑا کیا, اگر وہ مردہ لے آتا تو پھر کیا ہوتا. تو آپ نے فرمایا یہ مہر علی کا اعلان تھوڑا تھا. جب میں میدان میں اترا تو میرے نبی آقا کو جہاں نے میرے کانٹے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مہر علی تو اکیلا نہیں, میں مصطفیٰ تیرے ساتھ ہوں. آج جو تو کہتا جائے گا میں محمد وہی کرتا جاؤں گا. اگر مردے بھی چلانے پڑے تو جو کہتا جائے گا ہم مردے بھی چلا دیں گے. ختم نبوت کا پہرا دے کے جانا ہے. گولڈن نے فرمایا سرکار دو جہاں کا ایک پیغام بھی سن لو. حضور نے فرمایا مہر علی میرے لخت جگر, میرے نور نظر, میری امت سے کہہ دینا جو شخص بھی میری ختم نبوت کا پہرے دار بنے گا میں مصطفیٰ کا ہاتھ اس کے کندھے پہ ہوگا. میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں. ان کے دادا جان ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرماتے, ابھی گولڈن شریف میں آئے ہی تھے. وہاں سے ایک شخص گزرا, اس نے دیکھا بڑا حسن و جمال کا پیکر ایک بزرگ تشریف فرما ہے. وہ قریب آیا, اسے بڑا سرور آیا, لذت آئی. حسن کو دیکھ کر اس نے اپنا دل دے دیا, بیٹھ گیا اور کہنے لگا سرکار میرے لیے کوئی حکم فرمائے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. آپ نے فرمایا مجھے پانی پلا دو. 7 بستی تھی, اس بستی میں چلا گیا. وہ پانی لے آیا, لیکن پانی لاتے لاتے بستی والوں کو کہا کہ آؤ تم نے آج تک شاید خوبصورت حسین شخص نہ دیکھا ہو. اس بیری کے درخت کے نیچے ایک حسین خوبصورت بابا جی تشریف فرمائے, زیارت کر لو ان کی. اور یہ کون تھے؟ تاجدر گولڈا پیر مہر علی شاہ کے دادا جان تھے, جن کے چہرے میں مہر علی چمک رہا تھا. لوگ آ گئے, جب بیٹھے تو ایک شخص نے بات چھیڑ دی, بابا جی تھا. اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سید ہوتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ سید ہوتے ہیں, تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا میں سنی ہوتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ والے کبھی اپنا عقیدہ چھپاتے نہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا میں سید بھی ہوں اور اونچا بولیے, اونچا بولیے. جس کو شرم آ رہی ہے وہ نہ بولے, باقی بچ گچ کے کہو میں سید بھی ہوں اور سنی. بلند آواز سے کہو الحمدللہ. ہم کون ہیں؟ ولی بننے کے لیے, غوث قطب ابدال بننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے. یہ بنیاد ہے. اگر کوئی سنی نہیں ہے آج تک دکھا دو کوئی غوث قطب کسی اور میں بنا ہو. اگر بنا ہے تو اہل سنت میں بنا ہے. آپ نے فرمایا میں سید بھی ہوں اور سنی بھی ہوں. اس نے کہا جی شجرہ ہے آپ کے پاس؟ فرمایا میں حالت سفر میں ہوں, میرے پاس کوئی شجرہ نہیں ہے. اس نے کہا پھر یا سید کہلانا چھوڑ دیں یا سنی کہلانا چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا ہوں سید کیسے انکار کروں, ہوں سنی کیسے انکار کروں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ سید بھی ہوں اور سنی بھی ہوں. اس نے کہا جی دلیل. آپ نے فرمایا کوئی بات کرو, تم پوچھو کیا چاہتے ہو. جی آپ خود بتا دیجئے, آپ کے پاس اگر شجرہ نہیں ہے تو کوئی سید ہونے کی کوئی دلیل آپ پیش کر دیجئے. یہ مہر منیر میں صفحہ نمبر 13 پہ موجود ہے یہ ساری بات. آپ نے فرمایا اچھا اب ایک طرف توجہ کیجیے. آپ نے اپنا امامہ اتارا, زمین پہ رکھ دیا. فرمایا یہ میرا امامہ نہیں, یہ بابا علی کی دستار ہے. بات کر کے سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ میری دستار نہیں, مولا کائنات کی دستار ہے, حیدر کرار کی دستار ہے, جن کی میں نسل ہوں. اس پیارے حضرت علی سرکار مرتضیٰ کی دستار ہے. جو تم میں سے علی کا بیٹا ہے وہ اٹھا کے دکھائے. اس دستار کا وارث ہوگا نا, وہ دستار کا مالک ہوگا نا, پھر وہ دستار اٹھائے.
بابا جی اٹھے، پورا زور لگایا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، 4 5 6 7 10 15 سب نے زور لگایا، پر دستار ہلنے میں سب شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کسی کے پاس قوت نہیں تھی کہ اس دستار کو اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ اٹھائیے۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور سر پہ رکھی۔ انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ علی کا حقیقی اصلی نسلی بیٹا ہی میں ہوں۔ جی ہمارے پاس شجرہ ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس شجرہ ہے، اسی پہ مان ہے۔ تم ابھی کہہ رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے اس کاٹ دی کنڈی نہیں جو کوئی سید سنی نہیں۔ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ سید سنی ہو نہیں سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر سنیت کو چھوڑ دے تو وہ سید نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھ لو، اگر قوم میں سے کوئی سید ہوتا، شجرے میں موجود ہو، پھر بھی تم دستار علی نہیں اٹھا سکے، اس کا مقصد یہ ہے نہ خدا کو گوارا ہے، نہ مصطفیٰ کو گوارا ہے، نہ پیارے مرتضیٰ کو گوارا ہے کہ جو بد عقیدہ ہو جائے وہ مصطفیٰ کی نسل میں رہے۔ تم شجرے میں موجود ہو پر محمد کے حجرے میں نہیں ہو۔ تو پتہ چلا انما المشرکون نجس، جس وقت کوئی بد عقیدہ ہو جاتا ہے وہ نبی کی نسل میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے نوح اپنے کشتی کے اندر، اپنے سفینے کے اندر کتے کو بٹھا سکتا ہے، خنزیر کو بٹھا سکتا ہے، گدھے کو بٹھا سکتا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بٹھا سکتا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ یہ بد عقیدہ ہو گیا، تیری نسل سے خارج کر دیا۔ ارے اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی نسل میں رہے۔ خدا کی خیرت مصطفیٰ کے لیے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو رب کائنات پروردگار عالم اسے نبی پاک کی نسل سے خارج کر دیتا ہے جو بد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آستانے کو، خالق کی کائنات نے بے پناہ فیض عطا کر رکھا ہے۔ اصلی حقیقی سادات ہیں اور جن کا علم فضل اور اس علاقے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے بے پناہ فیضان ہے۔ اور میرے حضور کی ذاتی زمان راضی دوران سے بے پناہ انہیں شفقتیں، محبتیں، فیضان نصیب ہوا ہے۔ آج ہمیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور قبلہ کو تشریف فرما ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم بھی خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو بڑھائے۔